بات کی ابتدا میں یہاں سے کروں گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہماری دقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، اور یہ بھی سچائی ہے کہ ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر بات میں یہی ختم کر دوں اور کہوں کہ رات کے اس پورے حصے میں جب تک فجر نہ آئے آپ صرف انہی دو جملوں پر سوچتے رہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں اور کہاں کہاں اللہ کی نہیں مانتے، یا رسول اللہ کو تو مانتے ہیں اور کہاں کہاں رسول اللہ کی نہیں مانتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری کامیابی کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عقیدہ توحید اور اس میں رسالت اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے کہ اس کو علمی انداز سے پیش کیا جائے یا عوام کے انداز سے پیش کیا جائے، دنیا جس انداز سے تنقیدی ذہن رکھتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، یا جو قرآن نے مثبت انداز پیش کیا ہے، جو رسول اللہ نے مثبت انداز پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اور میں اسی تذبذب میں اب ہوں کہ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں، چونکہ میں نے اپنے موضوع کو تقریباً 22-23 پیراگراف میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید میں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ پاؤں گا، اور مجھے امید یہ رہے گی کہ انشاءاللہ چلیے اسی ذریعے سے دوبارہ آنے کا موقع مجھے آپ کے ہاں ملے گا۔ جہاں تک عقیدہ توحید کی بات ہے تو اس میں قرآن مجید آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا عقیدہ نکھرتا چلا جائے گا، لیکن پریشانی ہماری معاشرے کی یہ ہے کہ ہم بولتے تو بہت ہیں لیکن قرآن جس انداز سے ہمیں سمجھانے آیا تھا یا جتنا ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا اتنا ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ یہ الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ اشارہ ضرور کروں گا کیونکہ میں نے جملہ بول دیا ہے اور آپ کو چبھ سکتا ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس سے زیادہ تو ہم نہ جانے کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی چیزیں اس سے زیادہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اور اگر سمجھ کی بات آئے گی تو سمجھ تو قرآن کے تعلق سے ہماری ایک نرسری نہیں، پری نرسری، جو پلے نرسری بولا جا رہا اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم معاف کیجیے گا۔ سب سے چھوٹی کلاس نرسری یا پری نرسری ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی ایمانداری سے دیکھیں گے تو وہ بچہ جو اے بولتا ہے وہ صرف اے نہیں بولتا، اے فور ایپل اور ایپل مینس سیب بولتا ہے، بی فور بوائے، بوائے مینس لڑکا بولتا ہے، سی فور کیٹ، کیٹ مینس بلی بولتا ہے، ڈی فور ڈاگ، ڈاگ مینس کتا بولتا ہے، یعنی الفابیٹس ان کے ساتھ ورڈز ان کی میننگ جانتا ہے۔ ہمارے یہاں تو 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، پورے 30 پارے حفظ کرتا ہے، پوری تجوید کے ساتھ، الہام کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ اور بہترین قرأت کے ساتھ سناتا ہے، لیکن الحمد سے والناس تک کہاں نماز کا ذکر آیا، کہاں روزے کا ذکر آیا، کہاں عقیدے کا ذکر آیا، کہاں حلال کا ذکر آیا، کہاں حرام کا ذکر آیا، کہاں جہنم کا تذکرہ آیا، کہاں جنت کی بہاریں ہمیں بتائی گئی، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ ایسے مسلمان ہیں کہ خود جھوٹ بولتے ہیں اور لعنت اللہ علی الکاذبین اپنی زبان سے پڑھتے ہیں۔ اور افسوس اس سے زیادہ مجھے تب ہوتا ہے قرآن کے تعلق سے کہ جب ہم یہ مسئلہ تو بہت توانائی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بتانا چاہیے، مسئلہ واضح ہونا چاہیے، سنتیں عام ہونی چاہیے، اس کے لیے پوری طاقت لگنی چاہیے، لیکن یہ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال کا نمازی جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، لیکن معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا اس کے اندر رموز ہیں، کیا نکات ہیں، کیا گہرائیاں ہیں، کیا سیپیاں ہیں، یہ محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ اور سچائی یہ ہے کہ جس دن سورہ فاتحہ کو مسلمان نے جان لیا، عقیدہ جان لے گا۔ عقیدہ صرف، اور عقیدے کی بدعقیدگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا ماتھا کس نے کس کے سامنے ٹیک دیا ہے، یہ جو اندر نفس ہے، یہ نفس خواہشات جو اپنے اندر ہیجان کے ساتھ پھیلا رہا ہے، اور میرا من کرتا ہے کہ میری تعریف ہونی چاہیے۔ من ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہو رہا ہے کہ ارے ابھی میرا نام نہیں آیا،
بات تو آئی، لیکن اس کا تو میں نے دیکھا کہ اس میں انچی ٹیپ ہم لے رہے ہیں اور ناپ رہے ہیں کہ اس کا نام تو اتنا لمبا چوڑا لیا گیا، القاب کے ساتھ لیا گیا، میرا چھوٹا لیا گیا۔ الحمد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے اقسام کیا ہیں، حمد کتنے طرح کی ہو سکتی ہے، یہ مومنوں جاننا ضروری ہے۔ اور جب جان لے گا تو انسان یہ قائل ہو جائے گا کہ حمد کے لائق اس دنیا میں کوئی ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ہے۔ اتنی سی بات میں روٹھ جاتے ہم لوگ، اتنی سی بات میں ٹوٹ جاتے ہم لوگ، اتنی سی بات پر جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ذرا سی بات پر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ وہ رب العالمین کہ جو اس کا نام لیتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جو اس کا نام نہیں لیتا اس کی بھی روزی کاٹتا نہیں ہے۔ جو ملازم ہمارے گھر پر ہے، جو ملازم ہماری دکان پر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ اس کے گھنٹے، اس کے منٹ اور سیکنڈ، اور اب تو معاف کیجئے گا آپ کے نگاہیں آپ کے ائمہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، میرے بھائیوں، ہم نے ماں کی گود کو پالنا کبھی سمجھا ہے، لیکن رب کا پالنا نہیں دیکھا ہم نے۔ کیسی لوریاں ہیں، کیسی ایمانداریاں ہیں، اور کس طرح انسان کی پرورش ہے، اور وہ ماں کے پیٹ سے نطفے سے لے کر اور جب تک وہ چارپائی پر لیٹ نہیں جاتا، بے سہارا ہو کر چار آدمیوں کے قبرستان نہیں جاتا، تب تک اللہ کی نعمتیں دیکھتا جائے، گنتا جائے، شمار کرتا جائے۔ اگر ان شمار کرے گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید جو عقیدہ آپ کو بتانا چاہتا ہے اور یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قرآن جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ جو نبی آیا، پہلی دعوت، پہلا کام اس کا، پہلی ذمہ داری اس کی، جا کر انسانوں کو بتاؤ کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قیام اس کا، رکوع اس کا، سجدہ اس کا، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث ہے، وہی دستگیر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ٹائم چونکہ محدود ہے اس لیے میں باتوں کو سمیٹ رہا۔ عقیدے کی خرابی اور اس کی شروعات میں یہاں سے کرنے جا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف خاص طور پر حج کے موقع پر اور آج کل رمضان کے آخری عشرے میں اٹھا دیا جاتا ہے۔ تقریباً دیکھیں گے کہ آپ کو 4-5 فٹ اٹھا نظر آئے گا، وہ پہلے نہیں اٹھتا تھا۔ باقاعدہ لوگوں کو پکڑا گیا، کچھ لوگوں کے 2 انگلیوں کے بیچ میں بلیڈ دیکھا گیا، اور دیکھنے کے بعد جب شرطا نے پکڑا تو پکڑنے کے بعد معلومات کی تو بتایا اس کو یہ گیا کہ ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتا کر بھیجا ہے کہ یہ جو ہے غلاف کعبہ، اس کا دھاگا کاٹ لو بس۔ اگر تم نے دھاگا کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد جب تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارا کفن تیار ہو جائے، کوئی تمہارے سینے پر وہ دھاگا رکھ دے تو تم سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو سعودیہ کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ صحن کعبہ اگر کوئی گیا اس نے دیکھا ہوگا، اور باہر جو صحن کعبہ کے جو بڑا جگہ ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کبوتر ہیں، کبوتر دانہ وہاں چنتے رہتے ہیں، عورتیں آتی ہیں دانہ ڈالتی ہیں، مرد آتے ہیں دانہ ڈالتے ہیں۔ وہی آپ اگر دیکھیں گے بہت باریکی سے تو کچھ عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے کچھ دانے اپنے پرس میں رکھتی ہیں۔ شرطا نے پکڑا، رپورٹ آئی،
اور اس رپورٹ میں جب اس سے معلوم کیا گیا تو یہ نہیں بتاتی کہ ہمارے حضرت نے، مفتی نے، عالم نے بتایا، وہ یہ کہہ رہی کہ آپا نے بتایا۔ اب عالم کے علاوہ آپا بھی چل رہی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، آپ کے جودھ پور میں تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ جودھ پور میں علماء کے علاوہ علماء کا مقابلہ، علم کا مقابلہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بیٹھ کر کبھی بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، احادیث کے رموز کو وہ نہیں جانتے، احادیث کی اسناد کو وہ نہیں جانتے، رجال کے ایک ایک حصے کی انہیں کسی طرح سے معرفت نہیں ہے، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر گھنٹوں نہیں، مہینہ نہیں، سال اپنی زندگی کا اکثر حصہ لگا دیا، آپ ان سے نہیں پوچھتے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو معلوم کیا، بتا کیا رہی ہے وہ عورت جسے شرطا نے پکڑا، اس کا پرس تلاش کیا تو چھوٹے چھوٹے دانے اس کے اندر ہیں۔ تو دیکھا کہ وہ جو کا دانہ، آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں، جو بولتے ہیں کہ نہیں، جو کا دانہ اس نے اس میں اکٹھا کر لیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میری آپا نے، آپا کے علاوہ آپ کے ہاں کیا لفظ چلتا مجھے معلوم نہیں ہے، جو باقاعدہ آج کل اجتماع چل رہے ہیں، اس کے اندر جو عورتیں واض و نصائح کر رہی ہیں، ہمارے یہاں اس کو آپا بولتے ہیں، اس نے یہ سمجھا کر بھیج دیا ہے کہ وہ دانہ یہاں آپ کے گیہوں میں ملایا جائے اور اسے پیس لیا جائے، آٹا بننے کے بعد گوندھ لیا جائے، اور گوندھنے کے بعد روٹی پکا کر اگر اسے کھلا دیا جائے، جس کے بچہ نہیں ہوتا تو اس سے بچہ ہو جائے گا۔ قرآن چونکہ نہیں پڑھا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ شرک ہماری زندگی میں کن کن راستوں سے آ رہا ہے، اور معاف کیجئے گا، جو حرارت ہونی چاہیے، جو احساس ہونا چاہیے، جو اعتماد ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی میں عقید توحید راسخ ہونے کے بعد جو ہمارا ایک کام ہے، وہ کام آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جو دکنی دروازہ ہے، اس کے سامنے جو حوض کا حصہ ہے، اس پہ ٹیک لگاتے تھے، اور لگانے کے بعد اپنے طلبہ کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ انہیں بتایا کہ کل جو ہے لال قلعہ سے ایک پورا وفد آئے گا، اور یہ دروازے کے پاس جو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہاں جو پتھر رکھا ہوا ہے، آپ بھی اگر جائیں گے تو آج بھی دکھے گا، وہ اس پتھر کے بارے میں یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ یہ قدم رسول ہے، اور باقاعدہ میلاد جیسے منائی جاتی، اس سے کہیں زیادہ جشن منایا جاتا تھا اس کا۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا متعین دن تھا، اس دن اپنے طلبہ سے کہا کہ لوگ آئیں، تمہیں درس میں شامل رہنا ہے، اور اس کی طرف کسی بھی طرح کا کوئی دھیان نہیں دینا ہے۔ قافلہ آیا، اب پورا عطر کی بارش اور پورے اپنے ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ چلا، اور وہاں سے چونکہ لال قلعہ جاتا تھا، پورا جشن منایا جاتا تھا، یہاں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد قلعہ پہنچنے کے بعد سارے لوگ رونے لگے، بڑے علماء اس میں اس وقت کے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا کہ آج تو لگتا ہے کوئی گستاخ رسول پیدا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سارا واقعہ بیان کر دیا گیا، تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سمن جاری کر دیا گیا۔ یہ ہمت ہونی چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میرے بھائیوں معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر سچائی آئی ہے تو وہ سچائی ابراہیم کی طرح نظر آنی چاہیے۔ ابراہیم نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد صرف دل میں نہیں چھپایا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور صرف اپنے بچوں کو نہیں بلکہ بچوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہم نے تو چھپا کر رکھ لیا، اور چھپا کر نہیں، بدعقیدگی ہمارے گھروں میں آنے لگی ہے، اس معنی آنے لگی ہے کہ اگر نواسی کو دیکھا جائے تو اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بندھا ہوا، اس ہاتھ میں دیکھو تعویذ بندھا ہوا،
گردن میں دیکھو اس میں تعویذ بندھا ہوا ہے. یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے کہ مولانا کیا کریں, ہم نے تو بہت سمجھایا, بچی کو بہت سنبھالا تھا, بہت سدھارا تھا, لیکن یہ اس کے ننھال کی ساری چیزیں وہ اس کے حوالے کس نے کیا؟ اس شرک کے, بت پرستی کے, بدعقیدگی کے اپنے خاندان کو کس نے ڈھکیلا؟ یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے, معاف کیجئے گا, کہ یہ تو پوتا ہے, اب ہمارے گھر میں ہماری چلتی نہیں, چلائی نہیں آپ نے. ابراہیم نے اسماعیل کو سمجھایا, اسحاق کو سمجھایا, یعقوب کو سمجھایا, اور یعقوب مرتے وقت, قرآن بیان کرتا ہے, نبی مرتے وقت آخری سانس لے رہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ سب بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک بار میرے سامنے کہہ دو, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون کہتا ہم نہیں سمجھاتے؟ کاروبار کے سارے ہنر سمجھاتے ہم لوگ, ساری باریکیاں سمجھاتے ہم لوگ. مرتے مرتے بتاتے ہیں کہ وہ بینک بیلنس میرا ہے, اس میں بھی میرا کھاتا ہے, اس میں بھی کھاتا ہے, یہ بینک کی کاپی لے لو, اور وہ زمین بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, اس کے پاس اتنے ہیں, اس کے پاس اتنے ہیں. لیکن یہ ہم نہیں سمجھ جاتے کہ عقیدے کی باریکیاں کیا ہے, اور عقیدہ خراب کیسے ہوتا ہے, اور عقیدہ کیسے بدعقیدگی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو سمجھانا ضروری ہے میرے بھائی. شاہ اسماعیل کو سمن جاری ہوا, پہنچ گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے منع کیا ان کو, کہا نہیں ابا جان, میں نے جان کے حرکت کی ہے, انجانے میں مجھ سے نہیں ہوا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں بادشاہ وقت کو کہ عقیدہ کیا ہے, توحید کیا ہے, الوہیت کیا ہے, اسماء و صفات کیا ہے, اور صحیح معنی میں ایک مومن کی زندگی کیا ہے. کہا اگر یہ حوصلہ تو چلے جاؤ. دربار گئے, بادشاہ نے دیکھا, درباری پھر شکایت پر آ گئے, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ نے فوراً ان کے لیے کہا کہ کرسی لائی جائے. بیٹھ گئے, بات ہونے لگی, بات لمبی ہو گئی, اسی بات میں بات نکلنے لگی. شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے جب بات کو دیکھا کہ اب کسی بھی طرح سے یہاں ہتھوڑا رکھا جا سکتا ہے, تو فوراً کہہ دیا, بادشاہ وقت میں گستاخ رسول نہیں ہوں, گستاخ رسول آپ ہو. آپ کو بادشاہ کا غصہ ساتویں آسمان پر چلا گیا کہ میں نے تکریم بھی کی, اس کو کرسی بھی دی, بٹھایا, اچھے انداز سے بات کر رہا ہوں, اور وہی جو بات درباری کہہ رہے تھے وہی یہ سنا رہا. شاہ صاحب نے کہا گستاخ رسول ہو, اور اس کی دلیل ہے میرے پاس, اور دلیل یہ ہے کہ تم قدم رسول کہتے ہو اس کو. اس پتھر کو اگر قدم رسول مانتے ہو تو یہ گستاخی ہے کہ قدم رسول جامع مسجد سے چل کر لال قلعہ پہنچتے ہیں. اگر قدم رسول ہے تو تمہیں لال قلعہ سے جامع مسجد پہنچنا چاہیے تھا. رسول آپ کے پاس آئیں گے یا رسول کے پاس آپ جائیں گے؟ بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ بادشاہ کی نگاہیں جھک گئی, شرمندہ ہو گیا. پیغام شاہ اسماعیل نے پہنچا دیا. وہ ہمت جوان ہونی چاہیے, وہ حوصلہ ملنا چاہیے, وہ طریقہ کار تلاش کرنے چاہیے. آج ہمیں کہ عقیدے کی خرابی اگر معاشرے میں ہے تو کیسے کیسے ہم اس عقیدگی کو صحیح عقیدے کی طرف, اور یہ جرات جب ہوتی ہے پھر رکاوٹیں بھی کام نہیں آتی. آپ نے بہت لیٹسٹ واقعہ دیکھا ہوگا مسجد نبوی کا. ایران کے صدر رفسنجانی ایک زمانے کے بعد تعلقات ہموار ہوئے تھے, ایک زمانے کے بعد سعودیہ کے ایران سے. لیکن ہوا یہ کہ رفسنجانی آ گئے اور کہا کہ میں جتنا بھی دورہ کروں گا وہ باقاعدہ حکومتی لیول کا ہوگا. کرایا ان کو. آخر میں کہا کہ مسجد نبوی بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں. مسجد نبوی دکھائی. شیخ حذیفی جو ان کے اصل امام ہیں ان کی موجودگی میں دکھائی گئی. ساری چیزیں دیکھی, اور دیکھنے کے بعد رفسنجانی نے, جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ رافضیت کہاں کہاں کن تعلقات سے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول کی قبر تک پہنچا رفسنجانی, اور پہنچنے کے بعد وہاں درود پڑھا, سلام پڑھا, اور جیسی قدم اس نے ادھر بڑھایا ابو بکر صدیق کی قبر کی طرف, تو وہ تبرعات ہو شروع کر دیا. رفسنجانی کے 4 باڈی گارڈ تھے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ حکومت کیا کہے گی, فوراً اپنے گارڈ کو حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ اور مسجد نبوی سے باہر پھینک دو.
کم سے کم یہ ہمت جوان رہنی چاہیے، یہ حوصلہ دل میں رہنا چاہیے کہ کم سے کم اگر آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے بات کہ یہ خرابی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ نقص ہے، یقینے کی خرابی ہے، تو وہ چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنے دوست کے گھر میں ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے گھر میں ہو، چاہے اپنے جاننے والوں کے گھر میں ہو، وہ ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے آج میرے بھائی، معمولی نہیں ہے۔ شرک بہت تیزی سے پھیل رہا، شرک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے معاشرے کے اندر۔ ایک شاعر شعر پڑھتا ہے، آپ دیکھیے کہ مسلمان اگر اس شعر کو پڑھتا ہے تو کتنی عقیدے کی اس کی خرابی ہے۔ عبادت جانتا ہوں درگہ اقدس کے سجدوں کو، شفاعت کے لیے یہ بے بہا دولت کمائی ہے، میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میری بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی۔ صرف اتنا نہیں، شاعر کہتا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ یہ شاعر ہی تو کہتا ہے جو مستوی آشنا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک شاعر نے تو حد کر دی کہ اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر کہتا ہے تجھ کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ہے کہ کس کو خدا کہوں۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے شرک بالکل اپنے عروج پر تھا، لیکن شرک کی گہرائیوں میں جائیں گے اگر آپ، شرک کی برائیوں کو تلاش کریں گے اگر آپ، اور شرک کی جو اقسام ہیں ان کو سمجھنے کی کریں گے کوشش آپ، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج بھی شرک سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آج شرک کی اتنی اقسام بنا دی گئی ہیں اور اس انداز سے آ رہی ہیں اور ایسے ایسے در آئی ہیں کہ معاشرہ برباد ہو گیا ہے، گھر برباد ہو گیا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے شرک۔ آپ کہتے ہیں کہ کیسے کام کریں؟ پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو سامنے کا ساتھی ہے، یہ تو میرا کاروباری ہے، یہ تو میرا خاص رشتہ دار ہے، میں کیسے اس کو دعوت دوں؟ اور سیدھے سیدھے انبیاء کی دعوت پیش کرو نا۔ پریشانی حضرت آدم کو آئی، حضرت آدم نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کس کی چوکھٹ کٹکرائی حضرت آدم علیہ السلام نے؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام، اس تاریکی میں بھی عرضی کہاں لگائی؟ کون سے دربار میں لگائی؟ کون سی چوکھٹ پر لگائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں کہ بچے کی شادی ہو گئی 10 سال بچہ ہی نہیں ہو رہا، تو کوسنا شروع کر دیا لوگوں نے، تانے دینے شروع کر دیے مولانا، کوئی علاج کرتے ہیں، علاج ہم نے کوئی چھوڑا ہی نہیں، تو علاج چھوڑا نہیں ہے اور بچہ ہو نہیں رہا ہے تو اب تعویذ کا سہارا لیں گے، جوتشی کا سہارا لیں گے، نجومی کا سہارا لیں گے، کاہن کا سہارا لیں گے، جادوگر کا سہارا لیں گے، کسی آستانے کا سہارا لیں گے، کسی مزار کا سہارا لیں گے۔ اولاد تو حضرت ابراہیم کو نہیں ملی، کتنے زمانے کے بعد ملی، لیکن آسرا نہیں چھوڑا، امید نہیں چھوڑی، اور کسی غلط دروازے کو کبھی نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ کہا رب ہب لی من الصالحین۔ ایک تو مانگا، اللہ سے مانگا، اور دوسرے نیک مانگا۔ ایک تو اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں اور دوسرے مانگتے ہیں تو نیک نہیں مانگ رہے، معاف کیجیے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ حضرت محمد بن قاسم پیدا ہوں، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں محمد فاتح پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں خالد بن ولید پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں عبیدہ بن جراح پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں حضرت عمر بن عاص پیدا ہو، لیکن پڑوس کے گھر میں ہو۔ عمر چاہتے ہیں ہم لوگ لیکن اپنے گھر میں نہیں۔ تربیت نہیں ہے آج ہماری، مائیں سن نہیں ہیں تو ماں بننے سے پہلے وہ ہاجرہ کی زندگی پڑھیں، وہ حضرت مریم کی زندگی پڑھیں۔ میں اپنی ماؤں سے التماس کروں گا کہ وہ حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھیں، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھیں، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھیں، اور اپنے جوانوں سے عرض کروں گا کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، حسن و حسین کی زندگی پڑھیں، اور اپنے ذمہ داروں سے عرض کروں گا کہ ضروری ہے آج کے رسول اللہ کی سیرت پڑھی جائے، ضروری ہے ابو بکر صدیق کو پڑھا جائے، عمر فاروق کو پڑھا جائے، عثمان غنی
کو پڑھا جائے، حضرت علی کو پڑھا جائے، سعد بن معاذ کو پڑھا جائے، سعد بن وقاص کو پڑھا جائے، سعد بن عبادہ کو پڑھا جائے، امیر حمزہ کو پڑھا جائے، ان سارے صحابہ کی زندگی سے ہماری زندگیاں ملیں گی تو مقدس بن جائیں گی، طاہر بن جائیں گی، پاکیزہ بن جائیں گی میرے بھائیوں۔ کہتے نہیں مولانا بیمار ہو گئے، کیا کریں، بہت بڑھ گئی بیماری، بڑی پریشانی ہے۔ اب کہا ہے کسی نے کہ بس اس درگاہ جائیں گے تو صحیح ہوگا، نہیں چلا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب کو نہیں پڑھا، ان سے زیادہ تکلیف ہے آپ کو، آپ کی بیماری ان سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دی ہیں کہ حشر کے میدان میں اگر کسی بھی طرح سے کوئی سوال نشان کھڑا ہوا تو ہم کسی طرح سے پار نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی باریکی کیا ہے، عقیدے کے اقسام کیا ہیں، وہ ہمیں جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس لیے میں یہی چھوڑتے ہوئے رسالت کیا ہے میرے بھائی، رسول اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اگر نہیں جان سکے میرے بھائیوں تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک قدم بھی اپنے اللہ کے رسول سے آگے نہیں رکھ سکتے آپ۔ کتنے لوگ رسول اللہ کو ڈاکیہ ہی بتا دیتے ہیں، کتنے لوگ رسول اللہ کو ان الفاظوں سے موسوم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی زبان کے ان جملوں سے لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ رسول کا مقام کیا ہے، سیکھو۔ ایک طرف ماں ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی کوٹھیاں ہیں، آپ کی تجارتیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول۔ فرمایا بال برابر بھی، اگر وزن میں رسول سے ماں باپ بیٹے اولاد بھائی بیوی شوہر مال کوٹھیاں ان کا مقام بڑھ گیا، گئے ختم۔ اس لیے ایک نہیں، بار بار، اور اسی لیے قرآن نے کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا شادی نکاح بیاہ عبادات سب کچھ رسول کے طریقے پر آئیڈیل ہے رسول۔ اب چہرہ دیکھیں اپنا شیشے میں، شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کاڑے کو کاڑا ہی دکھائے گا، بہنگے کو شیشہ بہنگا دکھائے گا، کالے کو کالا ہی دکھائے گا، گورا کر کے نہیں دکھائے گا۔ اپنے آپ کو رسول میں جھانکنے کی کوشش کریں، اپنا چہرہ ملائیں، اپنی زبان ملائیں، اپنی سوچ ملائیں، اپنی فکر ملائیں، اپنا عقیدہ ملائیں، اپنی عبادات ملائیں، اپنے اٹھنے کی بیٹھنے کی سونے کی جاگنے کی زندگی کی ساری حرکات و سکنات رسول سے ملانے کی کوشش کریں۔ صحابہ ملاتے تھے، آج تو یہ ہے ملانا تو بہت دور کی بات۔ کہتا مولانا یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آتی میرے، یہ شریعت آپ کی سمجھ کے تابع ہے، میرے سمجھ میں نہیں آئے گی تو شریعت نہیں بنے گی، رسول کی بات آپ کی سمجھ کے اعتبار سے آئے گی۔ صحابہ تھے، سمجھ میں آتی تو مانتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تو بھی مانتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں ہے، اور جیسی حجرت اسود کے سامنے آئے تو اس کا استعلام کیا، اسے چھو لیا اور اس کا بوسہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد ذرا دوری پر کھڑے ہونے کے بعد کہا انت حجر واللہ انت حجر، کہا تو پتھر ہے، اللہ کی قسم صرف تو پتھر ہے، تو مجھے نہ فائدہ پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا، لیکن میری آنکھوں نے کیا کہا، میری آنکھوں نے حجر اسود اپنے رسول کو دیکھا کہ تجھے استعلام کر رہے ہیں، تجھے بوسہ دے رہے ہیں، اس لیے
تجھے میں بوسہ دے رہا ہوں، استعلام کر رہا ہوں. سمجھ میں آئے تو اور سمجھ میں نہ آئے تو. رسول نے کیا ہے، رسول کا عمل ہے، رسول کا قول ہے، رسول کا حکم ہے، تو ہمیں ماننا ضروری ہے میرے بھائی. آخری بات بیان کر رہا ہوں، 12 بج رہے ہیں. میرے بھائیوں، رسالت کو سمجھو. رسول جو کہہ دے بس وہی حرف آخر ہے، یاد رکھیے گا. صحابی رسول کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری آزمائش کے دن چل رہے تھے اور اس میں بالکل ٹوٹ گیا، نڈھال ہو گیا. مجھے بتایا گیا کہ بیوی سے بھی الگ کر دو، تو میں اتنا ٹوٹ گیا کہ ہاتھ تو ہیں لیکن لگتا نہیں کہ جسم میں ہے، آنکھ تو ہے لگتا نہیں کہ میری آنکھ میرا ساتھ دے رہی، بالکل دماغ بھی میرے ساتھ نہیں. تو ذرا سا تسلی مل جائے، سکون مل جائے، 2 گھڑی بیٹھ جا، کسی کے ساتھ سہارا مل جائے. بہت سوچا اور سوچنے کے بعد یاد آیا اپنے چچا زاد بھائی اور لنگوٹیا یار جگری دوست کعب بن مالک کا. حضرت فرماتے ہیں کعب بن مالک کے عبادہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد آ گیا. ان کے باغ کی طرف گیا، دروازہ بند تھا. میں دیوار پھاند کر چلا گیا اور دیکھا تو وہ ایک کونے میں بیٹھے. جیسے ہی دیکھا تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب دوست کے ساتھ بیٹھوں گا، جگری یار ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، 2 گھڑی بات کروں گا، ذرا سکون مل جائے گا. تو میں نے وہی جیسے دیوار پھاندی تھی اور جیسے سکون میں جا کھڑا ہوا تو میں نے زور سے خوشی میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا خوشی میری غم میں تبدیل ہو گئی. میرے ساتھی، میرے بھائی صحابی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو کوسا نہیں، بلکہ اسے تسلی دی کہ ابو قتادہ نے سنا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا وہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے. تو میں قریب ذرا گیا اور اس سے زیادہ تیز آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کے بھی جواب نہیں آیا تو کھٹکا تو ہو گیا مجھے، لیکن پھر ایک بار میں نے ہمت کی اور قریب گیا اور زوردار آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں آیا جواب، اور اب کی بار جواب نہیں آیا تو میں نے ابو قتادہ سے کہا کیا میرے سلام کا جواب دینے سے بھی تمہیں اللہ کے رسول نے روک دیا ہے؟ تو اب کہا نا، ہاں اب تو دوستیاں ہماری ہیں، دشمنیاں ہماری ہیں، ہماری زندگی ہمارے تابع ہے. اسی لیے میں نے کہا رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، معاف کیجیے. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم پھر غور کریں، پھر اپنے آپ کو اسی میں لے جائیں تو میری بات میرے بھائیوں بے ربط ہو گئی. میری بات جو ہے میرے بھائیوں میں نے جو چاہتا تھا مکمل نہیں ہو سکی. انشاءاللہ کسی وقت آ کر عقیدہ توحید کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کا صحیح معنی میں جو ایک علمی انداز ہونا چاہیے اور اس کی جو رموز ہیں، جو نکات ہیں، جو حدود ہیں، جو قیود ہیں، جو شرائط ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی رکھوں گا. اور رسالت کے تعلق سے بہت اہم موضوع ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر رسول کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا دنیا میں آنے کے بعد. یہ رسول وہ ہے جو عبادات میں بھی تمہیں یاد رکھتا ہے. معراج پر گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی تو بتایا 50 نمازیں دیں اللہ نے. 50 نمازیں سنی موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، وہ جاؤ. آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، 50 کو 5 کرا دیا. صرف امت کے خاطر اتنا ٹوٹ کے محبت کرتا تھا یہ نبی اپنی امت سے. اور ٹوٹ کر صرف اتنا نہیں، آپ کو یاد ہے ابھی تراویح کی بات چل رہی تھی، اللہ کے رسول نے تراویح کی جماعت سے جو نماز اخیر میں نہیں پڑھی اس کی وجہ آپ نے بیان کی انی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. فرض کی وجہ سے امت پر فرض نہ ہو جائے، شاق نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، ایسا نبی ملا. ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جب چاہے مانگ لو، جیسے چاہے مانگ لو. رسول اللہ کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، طائف کے میدان میں لہو لہان کیا، شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رکھا، ہجرت پر مجبور کر دیا. اور صرف اتنا نہیں کیا، رسول کے ساتھ اگر زندگی پڑھو گے ذاتیات پر آگے لوگ، ذاتیات پر. جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تب بھی ابو جہل نے کہا بیٹھو بیٹھو ابو لہب بیٹھو. اب کیا کرو گے؟ چلے گئے. کہا بیٹھو. میٹنگ بلا دی اور کہا اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ. ابو لہب کے دونوں بچے آ گئے
کہا اس سے بھی کہو یہ طلاق دے دے اور اس سے بھی کہو یہ طلاق دے دے۔ رسول اللہ کی ایک بیٹی ام کلثوم اور ایک رقیہ ابو لہب کے بچوں سے منسوب کی طلاق کرا دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے مدینہ گئے، زنا کا الزام حضرت عائشہ پر لوگوں نے لگا دیا۔ اس دین کی خاطر رسول نے اتنا کچھ قربان کیا، اور آخر میں اللہ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تمہیں اپنا درد نہیں محسوس ہوتا؟ امت 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 امت، بس اسی کی فکر ہے۔ لگتا ہے اپنے کو ہلکا کر دو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ جو بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیو آخر میں وہ ذرا سنیے گا۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں رسول ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں ایسے وقت میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بھائی بھاگے گا، بچے بھاگیں گے، ماں بھاگے گی، بیوی بھاگے گی، کوئی سہارا نہیں ہوگا نفسا نفسی کا عالم میں۔ اس دن ایک بڑا سوالیہ نشان اللہ کے رسول بھی لگا دیں گے اس امت پر۔ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول شکایت کریں گے حشر کے میدان میں کہ میری اس امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو عقیدے میں، رسالت میں، زندگی کے کس کس حصے میں کہاں کہاں قرآن کا حصہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اسے سمجھیں، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں تمام ذمہ داران کا، خاص طور پر یہاں کے علماء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام بھائیوں کو اس امید کے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کے اندر وہ اعتماد پیدا کریں گے، اور اعتماد پیدا کرانے کے بعد ایک سوئی کے ساتھ آپ خاص طور پر میرے بھائیوں جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا ہم کہیں کچھ مسائل کو لے کر ایک اختلافی شکل بنا رہے ہیں۔ نہیں، امت کو میرے بھائیوں متحد رہنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد میرے بھائیوں صحیح معنی میں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، علماء کے حوالے کرنا چاہیے، اور علماء سے سمجھ کر دین کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میں تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔